بے نمازی کی سزا، عذاب اور انجام۔ اللہ کے پیارے رسول پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان اور کافر کے بیچ فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا گویا اس نے کافر کا کام کیا۔ ایک اور حدیث میں پیارے رسول پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک رات میرے پاس 2 فرشتے آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے کر گئے۔ میں نے راستے میں دیکھا کہ ایک آدمی زمین پر لیٹا ہوا ہے اور ایک دوسرا آدمی ایک بڑا پتھر سے اسے مار رہا ہے۔ اس کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اور پتھر دور جا گرتا ہے۔ جب وہ پتھر لینے کے لیے جاتا ہے اور واپس آتا ہے، اتنی دیر میں اس کا سر پھر سے صحیح ہو جاتا ہے۔ وہی آدمی پھر اپنی پوری طاقت سے اس کے سر پر پتھر مارتا ہے۔ اسی طرح وہ مارتا رہتا ہے۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا، یہ کون آدمی ہے؟ اس کا جرم کیا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا، یہ آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا، اس کو اس کی سزا مل رہی ہے۔ پیارے دوستو، غور کرو، مسجدوں میں اذان کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، لیکن ہم سارا کام کاج چھوڑ کر مسجد پہنچنے کی بجائے آرام سے بیٹھے ٹیلی ویژن دیکھتے رہتے ہیں۔ اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ہمارا ٹیلی ویژن چل رہا ہوتا ہے۔ نماز ہو رہی ہے اور ہم فلمیں، گانے، ڈرامے دیکھنے میں کھوئے رہتے ہیں۔ جماعت ہو رہی ہوتی ہے اور ہم سڑکوں، ہوٹلوں اور چوراہے پر بیٹھے گپے مار رہے ہوتے ہیں۔ نہ تو ہمیں اذان اور نماز کی پرواہ ہے اور نہ ہی مسجد کا احترام ہوتا ہے۔ تعجب کی بات تو یہ کہ رمضان کے مہینے میں ایک تک ایسا دیکھنے کو مل جاتا ہے، کچھ لوگ اسلامی لباس پہن کر گھر سے نکل جاتے ہیں لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کی بجائے کسی اور محفل میں لگے رہتے ہیں اور وہاں فضول کی دنیائی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عبادہ صحابی فرماتے ہیں، اللہ کے رسول پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 چیزوں کی نصیحت فرمائی تھی، جس میں سے 2 چیزیں یہ ہیں، شرک مت کرنا نہیں تو تمہارے بدن کو بوٹی کر دی جائے گی، دوسرا جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا کیونکہ ایسا آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ذرا غور کرو اے مسلمانوں، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے ہم کیسے مسلمان کہلانے کے حقدار ہو جاتے ہیں؟ جب کبھی لڑنے کی بات آتی ہے تو ہم پیچھے نہیں رہتے، لیکن جب دین کے کاموں سے دوری کیوں؟ اللہ کے واسطے مسلمانوں اپنا اور نماز کا رشتہ مضبوط کر لو، مسجدوں کو اپنے سجدوں کے آباد کر دو۔ اب بھی موقع ہے، سچے دل سے توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کر لو، کیونکہ اگر رب راضی ہو گیا تو دنیا کی کوئی بھی مصیبت تم پر نہیں آ سکتی۔ غریبی، بے روزگاری، مصیبتیں، رنج اور غم، لاچاری کا ایک ہی علاج ہے اور وہ ہے نماز۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔